اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام اطباء کرام، طلباء کرام، دور دراز سے سفر کی مشقتیں برداشت کر کے آنے والے میرے تمام احباب و دوست، میں ان کی آمد کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمارا وہ مقصد پورا فرمائے۔ آج میں نے ایک نظم لکھی ہے جو ہے پنجابی میں۔ میرے جو پختون بھائی ہیں ان کے لیے تو وہ مشکل ہے ان کا سمجھنا۔ اس کے بعد اپنا سبق جس ترتیب سے ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بیان ہوگا۔ آج میں کچھ تبدیلی اپنے سبق میں کر رہا ہوں، اس میں ایک کمی ضرور رہ گئی ہے، وہ یہ کہ میں ہر کام مشاورت سے کرتا ہوں۔ یہ کار ثواب بھی ہے اور انتہائی مفید بھی، لیکن جو آج میں ابھی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ میں مشورہ نہیں کر سکا۔ آپ اس کو میری تجویز بھی سمجھیں، میرا مشورہ بھی سمجھیں، اور آپ بھی اپنی رائے جو ہے اس کے بارے میں ضرور دیں۔ میں نے کچھ غور و فکر کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہر مہینے 2 سبق پڑھ لیے جائیں۔ 3 ماہ میں آپ کا سبق، آپ کا سفر مکمل ہو جائے۔ 3 ماہ گرمی اور 3 ماہ سردی آپ کو مشقت سے بچا لیا جائے۔ ہم تو گھر بیٹھے ہیں نا جی، دور دراز سے آنے والے لوگوں کی تکلیف کا مجھے بہت احساس ہوا۔ سردیاں، گرمیاں، یہ مشکل کام ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ ہم ستمبر میں 2 سبق، اکتوبر میں 2 سبق اور نومبر میں 2 سبق، اس کے بعد 3 ماہ کا ریسٹ جو کہ شدید سردی کے، اس کے بعد ہم پھر اسی طرح 3 سبق جو ہے پھر شروع کریں، اور 2 سبق مکمل ہونے کے بعد یعنی سالانہ ایک فنکشن جو ہے کسی حال میں ہم اپنا ذوق پورا کریں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے
کون کون سے چہرے ہیں اور جو ہم سے ہو سکے ان کے لیے اعزازی طور پہ ہم کچھ ان کو پیش کر سکیں. کچھ مہمانوں کو بلایا جائے. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، میں جس کے پاس بھی جا رہا ہوں نہ کوئی ووٹ دینا مقصد ہے اور نہ مجھ سے کوئی ووٹ کا تقاضا ابھی تک کر رہا ہے. وہ ایک الگ پلیٹ فارم ہے. میرا صرف ایک ہی جملہ ہے کہ ووٹ مانگے نہیں جاتے، ووٹ بنائے جاتے ہیں. مانگنا چھوڑ دو، بنانے کی جستجو کرو. تو میری جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی اگر کوئی طب کے لیے کوئی ایسا کام کر کے دکھا دے جو کہ وقت کی عین ضرورت ہے تو ووٹ خود ہی مل جائیں گے اور میں بھی ان دینے والوں میں شامل ہوں گا، کہنے والوں میں بھی شامل ہوں گا. ورنہ ووٹ کھیلنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے. جی تو ہم اگر کسی کو بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہماری آواز جو ہے، یہ ہماری طبی آواز جو ہے، یہ ہمارے سبق کی آواز جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو کچھ کرنے کی قدر رکھتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ ہماری بات کو سن کے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. تو ہم سالانہ پروگرام میں اس وقت کے مطابق جو کام آنے کے لیے شخصیت ہماری نظر میں آئے ہم ان کو دعوت دیں، انہیں بلائیں اور اپنے ان اسباق کا تذکرہ کریں، اس علم کا تذکرہ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. تو میری یہ تجویز میرا خیال ہے سب کو پسند آئی ہے کیونکہ سب نے خوشی کا اظہار کر دیا ہے. الحمدللہ آج ہم 2 سبقوں کا تذکرہ کریں گے. یقین جانیے اس بات پہ میں پوری طرح تیار ہوں کہ کوئی شخص مجھ سے 1 مہینے میں بھی 6 سبق سیکھنا چاہے تو مکمل طور پر اسے سکھا سکتا ہوں اور اسی سے اتنا آسان یہ سبق ہے، اتنا آسان ہے. جیسے کہ میں پہلے ایک دفعہ کہہ چکا کہ ایک نابینے نے جس نے کہ کبھی کھیر نہیں کھائی تھی، اس کو کسی نے کہا کہ حافظ جی آپ نے کھیر کھانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ کھیر سفید ہوتی ہے. تو اس نے کہا وہ سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ رنگ بگلے جیسا ہوتا ہے. تو اس نے کہا وہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اس نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ نبینے نے اس ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا کہ ایسی کھیر میرے حلق سے نہیں اترے گی. ہم نے اپنے طب کے ساتھ یہی حال کر دیا ہے. جی کھیر کچھ اور تھی، طب کچھ اور تھی، بنا ہم نے کچھ اور. مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے. جن لوگوں نے پہلے میرے 6 سبق پڑھے ہیں الحمدللہ وہ اپنے آپ کو بوجھل نہیں ہلکا سمجھتے ہوں گے. تو میری گزارش ہے کہ آپ 6 کی بجائے 3 سبقوں پہ ضرور حاضری دیں اور ان سبقوں کو مکمل کریں. انشاءاللہ 6 سبق پڑھنے کے بعد استادوں سے رابطہ
اپنے فن والوں سے رابطہ رکھنے میں انسان میں چمک روشنی اور زیادہ بڑھتی ہے، وہ ضرور رکھیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پہلے 6 سبقوں میں آئے تھے اب کیوں نہیں آئے، اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے میرے 6 سبق پڑھ لیے ہیں، میں نے آپ کو مکمل طبیب بنا دیا ہے۔ اگر میں اپنے دعوے میں اگر سچا ہوں تو پھر مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ بار بار آئیں۔ ویسے آپ کا ذوق ہے، محفل کو ضرور اٹینڈ کریں۔ آج ہم نے 2 سبق پڑھنے ہیں، صحت کی نبضیں اور نبضوں کی پہچان۔ صحت کی نبضوں کی پہچان، عمر کی نبضوں کی پہچان، 6 سبق ہیں مکمل، انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہونے والے ہیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ 6 نبضیں کون سی ہیں، ان 6 نبضوں کا پہلے تذکرہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر عمر کی نبضیں۔ آج یہ سبق مکمل ہوگا۔ ایک جو سبق دیا گیا ہے کہ موٹاپا، میں علامات کے تحت دوائی تجویز کرنا انتہائی غلط تصور کرتا ہوں۔ پہلے نبض دیکھیں، نبض کے بعد اس کا درجہ دیکھیں اور درجے کے مطابق آپ دوائی دے دیں۔ آپ مریض کو کچھ نہ کہیں، مریض آپ کو بھی کچھ نہ کہے، رزلٹ 100% انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آج میں ابتدا میں اپنی وہ نظم جو میں نے لکھی ہے وہ پیش کروں گا۔ کسی آدمی کا پریشانی کا کوئی سبب نہیں، میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ طب یونانی، قانون مفرد اعضاء یا دوسری جتنی بھی طبیں ہیں، طب صرف ایک ہی ہے، ہم نے ان کے نام الگ الگ رکھ کے ہم نے اپنے گروہ بنا لیے ہیں۔ اگر کسی کو طب یونانی نہیں آتی تو یہ طب یونانی کا قصور نہیں ہے۔ اگر کسی نے سیکھی نہیں، کسی نے سکھائی نہیں، اس سے وفا نہیں کی تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو پہلے میں وہ چند شعر جو میں نے لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو پنجابی میں ہیں۔ طب یونانی دیاں کیا باتاں نے، طب یونانی دیاں کیا باتاں نے، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਜਬ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਗਮਖਾਰ ਲਾਚਾਰ ਦਿਲਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਕ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਆਂਸੂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਕ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਫਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ, ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਸੋਹਣੇ ਤਬੀਬ ਦੀ ਹੈ, حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک وکری ونڈ سونے طبیب دیے، یہ گل تحریک تسکین تحلیل دیے۔ ایک وکری ونڈ سونے طبیب دیے۔ میرے استادوں نے مجھے ایک اعزازی نام دیا ہے، سفیر یکجہتی طب، تو بھائی میں نے اس کو جوڑنا تو ہے نا، جوڑ رہا ہوں۔ استادوں کا نام بھی بتا دیں۔ وہ بہت ہی سب کی جان پہچان والی شخصیت
حکیم اور ڈاکٹر جناب شبیر احمد خان صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے طب سیکھی ہے۔ ایک وکری ونڈ سونے طبیب دی ہے، یہ گل تحریک تسکین تحلیل دی ہے، یہ ڈونگے پن نو جان لوی، یہ ڈونگے پن نو جان لوی، یہ بڑیاں کراماتاں نے طب یونانی دیاں کیا باتاں نے۔ یہ طب ہے وچ قرآن میاں، یہ طب ہے وچ قرآن میاں، یہ سکھنا سکھانا آسان میاں، رفقائے طب دا ہے اعلان میاں، یہ سب رب دیاں صفت صفاتاں نے طب یونانی دیاں کیا باتاں نے۔ فن سکھ لے نبض شناسی دا، سبق دے رہا ہوں، گن لینا۔ فن سکھ لے نبض شناسی دا، بیڑا چک لے فرد شناسی دا۔ فن سکھ لے نبض شناسی دا، بیڑا چک لے فرد شناسی دا، سورج چمکے طب اسلامی دا، سورج چمکے طب اسلامی دا، تے قبول ہون سب مناجاتاں نے طب یونانی دیاں کیا باتاں ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر دہرا دوں، فن سکھ لے نبض شناسی دا، بیڑا چک لے فرد شناسی دا، سورج چمکے طب اسلامی دا، قبول ہون سب مناجاتاں نے طب یونانی دیاں کیا باتاں نے۔ خوب پڑھ لے امور طبیہ نو، خوب پڑھ لے امور طبیہ نو، یہ سبق انوکھا اولڑا ہے۔ خوب پڑھ لے امور طبیہ نو، یہ سبق انوکھا اولڑا ہے۔ رج دب لے اسباب ممرضہ نو، یہ دیاں وچ قرآن آیاتاں نے طب یونانی دیاں کیا باتاں نے۔ کونج وانگو کرلاواں میں، کونج وانگو کرلاواں میں، پیار دے بوٹے لاواں میں، طب دے دیپ جلاواں میں۔ کونج وانگو کرلاواں میں، پیار دے بوٹے لاواں میں، طب دے دیپ جلاواں میں، یہ سب رب والوں سعاداتاں نے طب یونانی دیاں کیا باتاں نے۔ غیراں دی طب نے ایسا سبق سکھا دیتا، غیراں دی طب نے ایسا سبق سکھا دیتا، ساری دنیا نو ماسک پوا دیتا۔ خوف بھی ہے نا بھائی، ہاں لیکن سمجھا رہا ہوں۔ غیراں دی طب نے ایسا سبق سکھا دیتا، ساری دنیا نو ماسک پوا دیتا، دور دور ہون دا گیت سنا دیتا۔ پھر بھی آکھن اے مرا آتا نے، اور پھر یار طب یونانی دیاں کیا باتاں نے، طب یونانی دیاں کیا باتاں نے۔ مک دی گل مکا دے توں، مک دی گل مکا دے توں، اس نعمت دا راہ بکھا دے توں۔ ادھر نہ اشارہ کرے، ادھر آہو کوئی آنے اونٹ نہ سمجھ لگے۔ مک دی گل مکا دے توں، اس نعمت دا راہ بکھا دے توں، زہر نشے دے بدلے وچ معجون مربے ادویاتاں نے تے طب یونانی دیاں کیا بات ہے۔ معجون مربے ادویاتاں نے طب یونانی دیاں کیا باتاں نے۔ اجڑی طب وساواں گے انشاءاللہ، اجڑی طب وساواں گے، خون جگر دا پاواں گے۔ حکمائے کرام، جگر کا خون گرم گرم
تنگ راستوں میں بھی گزر جائے کیا بات اجڑی طب وساواں گے خون جگر دا پاواں گے سب کچھ وار لٹاواں گے دکھاں دی اگ بجھاواں گے تے سارے جگ نوں یہ سمجھاواں گے اس طب وچ بڑیاں برکاتاں نے تے طب یونانی دیاں کیا بات ہے واجب الاحترام میرے معزز ساتھیوں ہم ہیں قانون مفرد اعضاء بھی پڑھ رہے ہیں اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر کے اور اپنے سبق کی طرف آ جاتا ہوں جو میں آپ کو 6 سبق پڑھا رہا ہوں 6 نبضیں صحت کی 6 نبضیں عمر کی نبضیں نبض کی بگڑی ہوئی صورتیں ان کے مدارج اور مدارج کے مطابق ادویہ اور ادویہ کے مطابق اغذیہ آپ مجھے آج یہ جواب دیں کہ یہ کون سی طب ہے اب مجھے آپ بتلائیں اس طب کو میں کون سی طب کہوں یونانی کہتا ہوں تو نظریے والے بیچارے وہ خفا ہیں اگر اس کو نظریے کی طب کہوں تو وہ یونانی والے خفا ہیں عزیزان محترم چھوڑ دیں ان باتوں کو وقت انتہائی نازک ہے اگر اب بھی طب کو سہارا نہ ملا تو اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوگا اور سوائے ایک فرضی چیزوں کے آپ کے دامن میں کچھ نہیں ہوگا میری گزارش ہے کہ اس لڑائی میں آپ مت پڑیں صرف اور صرف طب سیکھیں طبیب بن جائیں طب کو بچائیں اپنی عزت بچائیں اور طب کو بھی بچائیں بس میرا یہ مقصد ہے ٹولیوں میں تقسیم کرنا میرا مقصد نہیں ہے فن سیکھ کر لوگوں کی خدمت کریں بس اسی کو آپ طب حقیقی کہہ لیں طب اسلامی کہہ لیں طب یونانی کہہ لیں طب مفرد اعضاء کہہ لیں یہی ایک طب جو ہے آپ کے راستے کا یہ سمجھ لیں کہ آپ کی کامیابی کا راستہ ہے اسی کو اپنائیں اور اسی کو سیکھیں صحت کی نبضیں عمر کی نبضیں بس کہ بار بار اس کو یاد کریں اور اسی پہ غور کرتے چلے جائیں ہمارے پاس 6 نبضیں 2 دماغ و اعصاب سے جن کا تعلق ہے 2 نبضیں جن کا تعلق قلب و عضلات سے ہے 2 نبضیں جن کا تعلق جگر و غدد سے ہے 7واں سسٹم کوئی نہیں قانون صابر پڑھ لیں طب یونانی پڑھ لیں خام بلغم پختہ بلغم خام سودا پختہ سودا خام سفرہ پختہ سفرہ تر گرم تر خشک دوسری تر خشک خشک تر اور خشک گرم جگر و غدد کی گرم خشک اور گرم تر آپ جو مرضی نام استعمال کریں آپ کا مقصد وہی ہوگا کہ آپ بلغم کو سمجھ رہے ہیں آپ سودا کو سمجھ رہے ہیں آپ سفرا کو سمجھ رہے ہیں مقصد وہی ہوگا موٹی سی بات عرض کرتا چلوں خام بلغم ہو خام سودا ہو خام سفرا ہو
پہلے وہ پختگی کی طرف جائے گا، پھر ہی وہ کسی اور عضو کی طرف جانے کے قابل ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آئیں ہم علاج اس طرح کرتے ہیں کہ خشک گرم کو ہم گرم تر میں تبدیل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک سودا خام صفرا میں تبدیل نہیں ہوگا، وہ پختہ صفرا کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ علاج کا رستہ ہے، جو اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اپنانا چاہے گا وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح رستہ یہ ہے کہ اگر خام ہے اس کو پختہ کر دیا جائے، اور اگر وہ پختہ ہے تو اسے اگلے میں خام کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ یہ طریقہ علاج ہے۔ تو دو چیزیں بلغم کے ساتھ، دو سودا کے ساتھ، اور دو جب ہم صفرا کا نام لیں گے تو ہمارے سامنے جگر و غدد ہوگا، جب ہم سودا کا نام لیں گے تو ہمارے سامنے قلب و عضلات ہوگا، جب ہم بلغم کا نام لیں گے تو ہمارے سامنے دماغ و اعصاب ہوگا۔ بس یہی 6 سسٹم ہیں۔ انہی 6 سسٹم کا سب سے پہلے پہچاننا بہت ضروری ہے۔ دماغ کی پہلی 2 نبضیں آسان طریقے سے لکھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں۔ شہادت والی انگلی کے نیچے جو نبض محسوس ہوگی، تھوڑا سا دباؤ دینے سے وہ خام بلغم کی نبض ہوگی، یعنی تر گرم نبض ہوگی، دماغ کی پہلی تحریک ہوگی۔ اتنا ہی سمجھ لینا آپ کے لیے کافی ہوگا کہ ایک انگلی کے نیچے جو دباؤ دینے سے نبض محسوس ہو رہی ہے، یہ خام بلغم والی نبض ہے، اور یہ بچوں کی نبض ہوتی ہے، کیونکہ بچے شیر خوار دودھ پیتے ہیں، یہ ان کی نبض ہے۔ ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، بچوں کی نبض اکثر نہیں دیکھی جاتی جو بچے والدہ کا دودھ پیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی مرض اس کے والدہ کے دودھ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو رہی ہے جس سے وہ بچہ بیمار ہے۔ چھوٹے بچوں کو ایک جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ کہ سردی کے موسم میں بچہ کھلا رہ گیا ہے، اس کو سردی لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ میری سوچ کے مطابق تمام جو اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری کا سبب ہے وہ اس کی والدہ کا دودھ ہے، یا اوپرا دودھ جو پلاتے ہیں اس کا وہ سبب ہے۔ اس کے بعد دودھ کے بعد اس بچے نے اور چیزوں کا کھانا پینا شروع کیا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں، پہلے والا کلیہ آپ کے پاس موجود ہے کہ خام بلغم جو ہے وہ پختہ بلغم میں تبدیل ہوگا، اس کی نبض عضلاتی سابی خشکی والی نبض نہیں ہوگی۔ قانون کے تحت چلیں گے آپ۔ اس کے اندر پہلے خشکی بڑھنی شروع ہوگی،
اور تری کم ہونی شروع ہوگی، تو ایک خام بلغم ہے اور ایک پختہ بلغم ہے۔ خام بلغم کی جو نبض ہے وہ شہادت والی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے محسوس ہوگی، اور جو پختہ بلغم والی نبض ہے وہ شہادت والی انگلی کے اوپر ہی بغیر دباؤ دینے کے ایک انگلی پر محسوس ہوگی، جبکہ بچہ شیر خواری سے باہر آتا ہے اور دوسری چیزیں کھانی شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دو نبضیں آپ کے سامنے آ گئیں، یہ صحت کی نبضیں ہیں، عمر کی۔ اب صدا کی دو نبضیں، ایک انگلی مکمل ہو چکی ہے، ایک دباؤ دینے سے، ایک بغیر دباؤ دینے سے۔ اب دوسری انگلی پر جو نبض محسوس ہوگی وہ طب یونانی میں خام سودا کہہ لیں، خشک تر کہہ لیں۔ یہاں بھی لوگ مجھ سے کافی سوال کرتے ہیں، آج میں نہیں ادھر آنا چاہتا، میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی وہ کہتے ہیں خشکی اور تری کیسے اکٹھی ہو گئی، تو میں ان کو پھر اسی ترتیب سے سمجھا دیتا ہوں، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو خام سودا والی نبض دو انگلیوں پر محسوس ہوگی، یعنی خشک تر نبض۔ یہ ابھی جب جوانی شروع ہوتی ہے 12-13 سال کی عمر میں یہ نبض مکمل ہوتی ہے۔ اب وہ ترتیب جو میں نے آپ کو بتلائی ہے وہ اسی طرح جاری ہے، یہ نہیں ہے کہ اعصابی سے فوراً غدی کی طرف چلا گیا، وہ ترتیب ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اپنی دور کرے۔ یہ ایک سائنسی اصول بھی ہے کہ یہ جو میں ترتیب بتا رہا ہوں مرحلہ وار آنا، یہ ایک سائنسی اصول بھی ہے۔ تو دو انگلوں پہ جو نبض محسوس ہوگی وہ ہوگی عضلاتی اعصابی کہہ لیں، اسے آپ خشک تر کہہ لیں، اسے آپ خام سودا والی نبض کہہ لیں، قلب و عضلات کی پہلی تحریک کہہ لیں، جو آپ کو آسانی لگے وہ استعمال کریں، بات ایک ہی ہے۔ ایک بات، ایک ہی شرط نبض کے دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ پہلے جو نبضیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر اتنی شرائط ہیں کہ یاد کرنی بھی مشکل، دیکھنی بھی مشکل، سمجھنی بھی مشکل۔ یہ ممتلی ہے، یہ نملی ہے، یہ جید الوزن ہے، یہ جید خارج الوزن ہے، یہ بطی ہے، یہ سلب ہے، یہ کثیر، یہ تمام چیزیں اگر کوئی علم رکھتا ہے تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، وہ رکھے، لیکن میں نے جو بات کہہ رہا ہوں وہ آج کے دور کے لیے آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے اور مکمل ہے۔ جو دو انگلی پر نبض کا اظہار ہو رہا ہو وہ خشک تر نبض، خام سودا والی نبض، قلب و عضلات کی پہلی تحریک۔ اب اس سے آگے وہ تین انگلیوں پہ جو نبض جائے گی، تین انگلیوں تک جو نبض محسوس ہوگی وہ پختہ سودا والی ہوگی۔ یہاں جوانی مکمل ہوگی، عضلات بھی کام کر رہے ہوں گے، جگر و غدد کے اندر بھی تحریک ہوگی، بچپن جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوگا۔ اب آپ اس کو خشک گرم کہہ لیں
آپ اس کو پختہ سودا کہہ لیں، آپ اس کو عضلاتی غدی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی شرط کافی ہے کہ جو 3 انگلوں پر نبض چلے وہ جوانی کی نبض ہے، صحت والی نبض ہے۔ اب 3 انگلیں ہاتھ کی مکمل ہو چکی ہیں اور 2 سسٹم جو ہیں وہ آپ کے سامنے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ایک جگر و غدد کا صفرا والا جو سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے 4 انگلیوں تک جو نبض محسوس ہو، وہ نبض گرم خشک خام صفرا جگر و غدد کی پہلی تاریخ، جو بھی نام آپ لینا چاہیں، خودی عضلاتی آپ لے سکتے ہیں، مقصد وہی ہے، بات وہی ہے، جو کہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ نبض 4 انگلوں پہ غدد کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کو خودی عضلاتی آپ کہہ لیں یا اس کو گرم خشک کہہ لیں، خام صفرا کہہ لیں۔ جو 4 انگلوں پہ نبض ہے وہ عضلاتی اعصابی نہیں ہو سکتی، عضلاتی خودی نہیں ہو سکتی، اعصابی عضلاتی نہیں ہو سکتی۔ گرم خشک نبض 4 انگلوں پہ، 4 انگلوں والی نبض کسی اور نبض کا اظہار نہیں کر سکتی سوائے اس ایک سسٹم کے کہ ان کا جگر گرمی خشکی کی تحریک بن رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں۔ اب آخری نبض جگر و غدد کی وہ ہے گرم تر خام صفرا، اب پختہ صفرا ہو چکا ہے۔ اس کو قانون مفرد اعضاء میں غدی اعصابی کہہ لیں، اس کو پختہ صفرا کہہ لیں، جو نام آپ کے لیے آسان ہو وہ آپ استعمال کریں۔ تو یہ 6 نبضیں، اس کا دیکھنے کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے کہ آپ کی 4 انگلیوں کے درمیان میں جو 2 انگلیاں ہیں، دباؤ دینے سے ان کے نیچے یہ نبض محسوس ہوگی۔ یہ پہلی انگلی بھی اور آخری انگلی بھی، ان دونوں پہ نبض کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ گرم تر نبض ہے، پختہ صفرا والی نبض ہے، جگر کی آخری مکمل جو نبض ہے وہ ہے۔ اس کے دیکھنے میں بھی پہلی نبض جو ہے غدی عضلاتی یا گرم خشک، وہ نوجوان عورت کی نبض ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی محترمہ، کوئی بہن بیٹی آ کر بیٹھی ہے، آپ نے اس کی نبض 4 انگلوں پر اگر صحیح محسوس کر رہے ہیں، اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، تو آپ برملا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی مرض نہیں ہے، آپ دوائی لینے کیوں آ گئے ہیں۔ آپ کا وقار بڑھے گا، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے فن کا مقام جو ہے وہ اونچا ہوگا۔ آپ اپنی طرف سے اسے مریض مت بنائیں۔ اب یہ 6 نبضیں آپ کے سامنے، جو آخری نبض ہے وہ بھی ایک صحت کی نبض ہے۔ جب عورت ولادت کے دنوں میں اس کے کچھ دن جو ہیں 2 ماہ، وہ غدی اعصابی
آپ اٹھے چھوڑے چل کرسی آگے آگے آئے اور آگے چل بس ٹھیک ہے. آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے نا. ہاں بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت اس کے علاوہ بھی ضرورت ہے آپ کی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے کون ٹھیک تو جو آخری نبض میں بیان کر رہا ہوں جی وہ بھی ایک صحت کی نبض ہے. عورت حیض کے دنوں میں اور ولادت کے دنوں میں یہ نبض رکھتی ہے. یہ بھی اس کی صحت کی نبض ہے. اس کے علاوہ نہ یہ بچے کی نبض ہے یا نہ کسی کے نوجوان کی نبض ہے. یہ اس حالت میں دو حالتوں میں اس نبض کا احساس ہوگا تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کر دی ہیں. ایک تو 6 نبضیں میں نے بیان کر دی ہیں اور ایک میں نے یہ بھی آپ کے سامنے بات کر دی ہے کہ ہر نبض یہ بچے کی ہے، یہ نوجوان کی ہے، یہ عورت کی ہے، یہ ولادت اور حیض کے دنوں میں ہے. یہ سبق آپ کو ازبر ہو جانا چاہیے، یاد ہو جانا چاہیے. ایک نبض کا اور تذکرہ کر دوں جس کو ہم عضلات اعصابی یا خشک تر خام سودا والی نبض بڑھاپے میں عورت ہو یا مرد ہو دونوں کی نبض جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر عضلات اعصابی یا خام سودا والی نبض جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی. بوڑھا کوئی اگر آپ کے پاس مریض آ گیا ہے تو آپ نے اگر اس کی نبض عضلاتی اعصابی یعنی آپ نے خام سودا والی نبض اگر دیکھی ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو کوئی چھوٹی موٹی علامت ہو سکتی ہے لیکن صحت کی نبض یہی ہے. یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. عمر کی نبضیں، صحت کی نبضیں اور وقتاً فوقتاً جو بات جس مقام پر ضرورت ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان ہوتی رہے گی. اب میں تھوڑا سا جو کہ ایک میرے سبق کا آج اور حصہ ہے اس پہ بات کر کے پھر آپ کو ٹائم دوں گا کہ آپ مجھ سے اس سبق کے بارے میں جو کوئی سوال ہو وہ آپ کریں گے تاکہ اس میں اور نکھار جو ہے وہ پیدا ہو جائے. علامات اور مرض. مرض اور چیز ہے اور علامت اور چیز ہے. مرض کو دیکھیں گے نبض سے اور نبض دیکھنے کے بعد آپ کو خود ہی علامتوں کا پتہ چل جائے گا. بس یہ سمجھ لیں کہ فن کے اندر جدت آ گئی ہے، خوبصورتی آ گئی ہے. سمجھنا بھی آسان ہے، کرنا بھی آسان ہے. سوال یہ ہے کہ موٹاپا کیا ہے. اب میں قانونی انداز سے آپ کو موٹاپے کے بارے میں سمجھانا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ ایک ہی انداز کو سمجھنے میں آپ کو دوسرے سارے انداز جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے. موٹاپا تسکین کا مرض ہے. بس ایک ہی جملہ کافی، ایک ہی لفظ کافی.
بعض دوستوں نے کہا جی آپ تو علامت کی بات نہیں کرتے، آپ نے یہ مضمون کیوں رکھ لیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے قانون سمجھانا ہے بھائی، میں نے علامت نہیں سمجھانی، میں نے قانون سمجھانا ہے۔ کیوں؟ قانون طب یہ ہے کہ تحریک والا عضو سکڑتا ہے اور تسکین والا عضو پھولتا ہے، تو پھولنے کا نام موٹاپا ہے۔ آپ کے پاس نبض کا سیکھنے کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھ کے آپ نبض کا اطوار پڑھ کر آپ بتا دیں کہ آپ کو موٹاپا ہے۔ مثلا اگر تحریک اعصابی ہے تو عضلات میں تسکین کے سبب وہ پھولے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ آپ نے نبض سے اس کا درجہ دیکھنا ہے، آگے سبق آئے گا۔ آپ نے جب اس کا درجہ دیکھ لیا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کے جسم کے اندر تسکین کے سبب اس کے جو عضلات ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ موٹاپا ہے۔ اگر اس کی نبض قلب و عضلات والی ہے، صداع والی نبض ہے، تو غدد میں تسکین ہے، اس کے غدودوں کے اندر پھیلاؤ ہے، اس کی صورت کوئی بھی ہو، چاہے گلٹیاں ہوں نہ ہوں، اگر نبض میں تیزی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ غدد کے اندر تسکین ہے اور وہ تسکین سے پھولے ہوئے ہیں، چاہے وہ رحم میں ہوں، چاہے وہ جسم کے کسی اور حصے میں ہوں، چاہے وہ گردوں کے قریب ہوں، جہاں بھی ہوں گے تسکین کے سبب پھولا ہوگا، اس کے جسم کے اندر بھی پھلاوٹ آ سکتی ہے۔ عضلاتی تحریک کی وجہ سے جو تسکین ہوگی، تحریک کی وجہ سے غدد کے اندر تسکین ہوگی اور تسکین سے موٹاپا ہوگا۔ اب تحریک ہے غدی، یعنی گرم خشک، جیسا کہ یہ قانون بیان ہو رہا ہے، اگر تحریک بلغم والی ہے تو صداع پھولے ہوئے ہیں، قلب و عضلات پھولے ہوئے ہیں۔ اگر تحریک قلب و عضلات کی ہے، صداع والی ہے، تو غدد پھولے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک درجہ ہے جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ اگر تحریک صفرا والی ہے، جگر والی ہے، تو اس کے دماغ و اعصاب کے جتنے سسٹم ہیں اس میں تسکین ہے، وہ پھولے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی تحریک خودی عضلاتی ہو، گرم خشک ہو، گرم تر ہو، اور کوئی یہ کہے کہ اس کے جسم کی گلٹیاں، غدود پھولے ہوئے ہیں، اس سے بڑی جاہلیت اور کوئی نہیں ہوئی۔ تحریک غدد میں ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ غدد پھولے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے دماغ و اعصاب کا جو سسٹم ہے اس کے اندر تسکین کے سبب اس کے اعصابی سسٹم پھولا ہوا ہے، وہاں گلٹیاں بن سکتی ہیں، لیکن غدودی گلٹیاں نہیں ہوں گی۔ یہاں ایک آپ کے لیے بطور سبق، استسقاء کا مریض جو ہے وہ
علاج کے اندر اتنی جلدی کامیابی نہیں حاصل کرتا، اس کا سبب کیا ہے؟ استسقاء کیونکہ خودی تحریک ہے، یعنی جگر کی تحریک ہے، اب تحریک کے سبب دو جگہ دماغ و اعصاب کے اندر تسکین ہے اور قلب و عضلات کے اندر تحلیل ہے۔ یہ مرض اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، تحریک پھر تسکین اور پھر تحلیل تک یہ مرض پہنچ جائے۔ اب اس کا علاج کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ معدے کا نظام ہے، اس کے 3 سسٹم آپ اپنے سامنے رکھیں۔ یہ اوپر کا جو سسٹم ہے، یہاں سے لے کے منہ سے لے کے اور اوپر والے معدے تک، یہ قلب و عضلات کا سسٹم ہے، یہاں غذا کو پیسا جاتا ہے۔ اس سے آگے جو سسٹم ہے، اوپر کے سسٹم سے آگے، وہاں اللہ کریم نے غذا کو گوندنے کا ایک سسٹم لگایا ہے، جو کہ اعصابی سسٹم ہے، رطوبت کا سسٹم ہے، دماغ و اعصاب سے اس کا تعلق ہے۔ اور ناف سے نیچے یہ ہمارے جگر و غدد کا سسٹم جو ہے وہ اللہ پاک نے نصب کیا ہے، جہاں غذا کو پکایا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ تحریک یہاں ہے ناف کے نیچے، اور تسکین اور تحلیل اوپر ہے۔ اب جس نے غذا کھائی وہ قلب و عضلات اس غذا کو تحلیل کے سبب ہضم ہی نہیں کر سکے، تو گوندنے کا عمل کیسے مکمل ہوگا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر سمجھ، اوپر کا نظام ہمارا قلب و عضلات کے ساتھ ہے، غذا کو پیسنے کا عمل ہے، اس سے آگے گوندنے کا عمل ہے، جس کا تعلق دماغ و اعصاب کے ساتھ ہے۔ اور ناف سے نیچے کا جو سسٹم ہے وہ جگر و غدد کا سسٹم ہے۔ تحریک جگر و غدد کی وجہ سے ناف کے نیچے ہوگی، اور تسکین اور تحلیل کا عمل اوپر ہوگا۔ اب تحلیل والا یہ مرض تحلیل کا درجے کا ہے۔ اب تحلیل کے سبب قلب و عضلات غذا کو پیس ہی نہیں رہے، ان کو فالج ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی اب بات ہے؟ جب قلب و عضلات کو جو یہاں کا جو سسٹم ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ باہر ہو، اندرونی طور پہ اس کو فالج ہو چکا ہے، وہ غذا کو پیس ہی نہیں رہا، تو جب پسے گی نہیں پھر وہ گندنے کے لیے کیا جائے گی؟ اور اگر گندنے کے لیے چلی بھی گئی تو وہاں پہلے سے ہی رطوبت ایسی موجود ہے جو اس غذا کو پیسنے کے لیے قابل عمل میں نہیں ہے۔ حقیقی رطوبت تو نہیں ہے، وہ تسکین والی رطوبت ہے، اس میں بھی جو اصل غذا ہے وہ نہیں ہے، تو تسکین والا مقام بھی کم کام کرتا ہے، اس میں خمیر ہوتا ہے، اور تحلیل والا مقام فالج کے سبب اب اس کے پہلے نظام کے اندر بھی انتہائی ضعف ہے، یعنی اس کو فالج ہے، اور تسکین کے سبب بھی
اس کے پاس وہ رطوبت وہ موجود نہیں ہے جو کہ غذا کو گوندنے کے اندر استعمال ہو، تو استسقاء کا مریض اسی لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور جس کی میرے اللہ نے شفا لکھی ہے اس کے لیے رستہ موجود ہے کہ آپ اس کو وہ غذا مت دیں جو گوندی اور پیسی جائے۔ بس یہ اس کی شفا کا ایک رستہ ہے۔ جو وہ رطوبتیں اعصاب و دماغ میں ہیں وہ تسکین کے سبب ہے، آپ نے حقیقی رطوبت دینی ہے تو اللہ پاک اس کو شفا دے سکتے ہیں، شفا ہو سکتی ہے۔ قانون کے تحت آپ نے اس کا کھانا، غذا پیسنے والی، گوندنے والی ختم کر دینی ہے، اور انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ شفا کا رستہ انشاءاللہ نکل آتا ہے۔ لیکن یہ دو سسٹم اس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے استسقاء کا مریض جو ہے وہ دیر تک صحیح نہیں ہوتا۔ پوری جدوجہد سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو قلب و عضلات کی تحریک کو پیسنے کا، جگر و غدد کی تحریک پکانے کا، اور دماغ و اعصاب کی تحریک گوندنے کا، یہ تینوں عمل ہمارے معدے کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو ان تینوں کا معالج کے ذہن میں ایک تصور ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں غذا کھاتا ہوں تو فوراً ہی میرے یہاں پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی نبض کو سمجھیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کیا یہاں تسکین ہے یا تحریک سے وہ سکڑا ہوا ہے، جس کی سبب وہ غذا جو ہے اس کے اندر صحیح جذب نہیں ہو رہی۔ آپ اگر نبض کے معالج بن جائیں گے تو آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ کسی مریض کی کوئی بات سمجھنا مشکل نہیں ہوگی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تسکین کے سبب موٹاپا ہے، چاہے وہ عضلاتی ہو، چاہے وہ غدی ہو، چاہے وہ صفراتی ہو، چاہے وہ اعصابی ہو، چاہے سودا کی وجہ سے ہو، چاہے صفرا کی وجہ سے ہو، چاہے بلغم کی وجہ سے ہو۔ موٹاپے کا سبب تسکین ہے، اور تسکین کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبض دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس سبق کو آپ کے لیے مشعل راہ بنائے، اللہ میری اس محنت کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ آپ سب کا آنا اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو نوازتے ہوئے آپ کے سفر میں اللہ یہ علم کی برکت شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے جتنے میں نے جو دوست جو طبی طلباء و طالبات آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں، طب سیکھنا چاہتے ہیں، استاد الحکماء حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 6 نبضیں 6 اسباق 6 نبضیں کل امراض کے تحت جو طب سیکھنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔